یعنی ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال جو اس کی ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے ہے، تو اس گھر میں ان چاروں پر ہی قربانی لازم ٹھہرے گی۔ اگر وہ چاروں کے چاروں ایک ہی جانور ذبح کر کے قربانی کرتے ہیں تو پھر قربانی ایک کی ہی ٹھہرے گی، باقی تینوں کی طرف سے وہ قربانی نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے یہاں عرف میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو گئی یا والد فوت ہوا، تو پوچھا جاتا ہے جی کیا میں قربانی اپنی کروں گا یا اپنے مرحوم والد یا والدہ کی کروں گا؟ تو حکم یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو گیا، تو اس پر سے شریعت اسلامیہ کے احکام بھی ختم ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ اب اس پر شریعت اسلامیہ کے احکام نہیں ہیں، لہذا جو زندہ ہے اور اس پر شریعت مطہرہ کے مطابق قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہیں، تو پھر جو زندہ ہے اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو 2 قربانیوں کی طاقت دی ہے تو پھر ایک قربانی آپ اپنی کر لیں اور ایک اپنے مرحوم والد کی کر سکتے، مرحوم والدہ کی کر سکتے، لیکن آپ کے پاس ایک ہی قربانی تھی اور آپ نے وہ اپنی نہیں کی بلکہ اپنے مرحوم والد یا والدہ کی کر لی، تو ثواب ان کو تو پہنچ گیا، لیکن آپ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہے، لہذا آپ گناہگار ٹھہریں گے۔ ایک ہمارے عرف میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص شادی کے بعد الگ ہو تو کہا جاتا ہے جی پہلی قربانی کر رہا ہوں تو یہ پہلی قربانی تو میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کروں گا۔ تو صاحب اگر تیرے پاس 2 قربانیوں کی ہمت ہے تو پھر تو اپنی قربانی کے بعد اپنے والدین میں سے جس کی چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور اگر تیرے پاس ایک ہی قربانی ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے کر اور اس میں ثواب کی نیت تو اپنے پورے گھر کی کر سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح فرمانے لگے، میرے حضور نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور قیامت تک آنے والی میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں ثواب فقط آل محمد کے لیے ہے یا حضور کی پوری امت کے لیے ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اس قربانی میں اجر اللہ نے میری آل کے لیے بھی رکھا ہے، قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے بھی ثواب رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں 2 قربانیوں کا اہتمام کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھی، جیسا کہ میں نے شروع میں ایک حدیث عرض کہ میرے حضور نے حج کے موقع پر اپنی طرف سے 100 قربانیوں کا اہتمام کی۔ 100 اونٹ تھے، بلکہ ہر اونٹ میں 7 بندے شریک ہوتے، تو گویا کہ 700 قربانیاں تھیں۔ باہر صورت میرے حضور نے 100 اونٹوں کا اہتمام کیا۔ اسی طرح بقیہ قربانیوں پر میرے حضور 2 قربانیوں کا اہتمام کرتے، ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی کو کرتے وقت میرے حضور دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس قربانی کو میری امت کے غریبوں کے حق میں قبول فرما لے۔ میرے حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اور حضور جانتے تھے میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس طاقت تو نہیں ہوگی، غریب ہوں گے اور وہ قربانی نہیں کر پائیں گے، تو ایسے غربا جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں کہ 14 صدیاں قبل اللہ کے محبوب نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کے غریبوں کی قربانی کو خود ہی قربان فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو میرے آقا نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے میرے علی المرتضی، میرے بعد جب بھی قربانی آئے تو تم 2 قربانیوں کا اہتمام کرنا، ایک اپنی قربانی کرتے رہنا اور ایک اپنی طرف سے میری یعنی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی قربانی کرنا۔ تو آپ قربانیاں کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی قربانی کریں، اور اپنی قربانی کے بعد آپ اپنے گھر سے جس کے لیے چاہتے ہیں اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی لیکن اپنے گھر سے بقیہ افراد کی تو کر لی، تو آپ اپنی قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ٹھہریں گے۔ بسا اوقات یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، جی قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ ایسا مقروض آدمی جو عام روٹین میں لین دین کے معاملات میں رہتا ہے، جیسا کہ تاجر حضرات کبھی قرضہ لے لیا کبھی دے
دیا, کبھی قرضہ چڑھ گیا, کبھی لتھ گیا, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے قرضہ لے کر قربانی کرنا جائز ہے. لیکن ایسا غریب کہ جس کے حالات ہی کمزور ہیں, جس کے ہاں مال ہی نہیں, اور اسے پتا ہے کہ میں قربانی ادھار لے کر تو کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد قرضہ اتارنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تو ایسے شخص پر اسلام نے قربانی کو واجب نہیں کیا. ہاں مالدار آدمی پر شریعت مطہرہ کے اندر قربانی کو لازم رکھا گیا ہے. اس لیے حکم ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اپنی قربانی کا جانور اپنے رب کے حضور پیش کیا کریں, اور جانور خریدتے وقت میں نے شروع میں عرض کر دیا پوری احتیاط کریں. کل قیامت کے دن وہی جانور اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے سینگوں سمیت آئے گا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور لایا جائے گا تو کچھ لوگ تو پیدل چل کے جائیں گے, کچھ لوگ فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر جائیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی قربانیوں والے جانوروں پر سوار ہو کر اللہ کے حضور جائیں گے. اس لیے طاقتور جانور کو خریدنا چاہیے. نماز عید الاضحیٰ